ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام من دعائه علیہ السلام ثم له الحمد مکان کل نعمته له علینا وعلى جمیع عباده الماضین والباقین تو دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس ملک پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے، سلامتی عنایت فرمائے، حقیقی حکمران نصیب فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کے قرض غیبت سے عطا فرمائے، جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے لیے آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزوؤں کو پورا فرمائے، امام زمان کا جل ظہور فرمائے۔ اور میرے محترم، آج میں الحمدللہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا یعنی صحیفہ سجادیہ کاملہ کی پہلی دعا کو میں انشاءاللہ آج کامل کر دوں گا۔ تو یہ خداوند متعال نے مجھے توفیق دی ہے کہ بندے حقیر نے اس دعا کو ترجمے کے ساتھ آج کامل کر دیا ہے، اور خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ پہلے تو مجھے خداوند متعال توفیق دے کہ میں ان دعاؤں کے ذریعے اپنے نفس سے تزکیہ کروں، نفس کا تزکیہ کروں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، اور ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق مجھے خداوند متعال دے۔ تو اس کے بعد آپ مومنین کی خدمت میں یہ آرزو اور یہ کاوش ہے بندہ حقیر کی کہ ان دعاؤں کو سنیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ یہ دعائیں ہمارے لیے زندگی کا اچھا نمونہ عمل ہے، یعنی ان دعاؤں کے ذریعے ہم خدا کو بھی پہچان سکتے ہیں، خدا کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کو، تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ایمہ نے بھی اپنایا ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو پہلے تفسیر کے جلسے میں بھی میں نے یہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ قرآن کا واحد مقصد یہی تھا لوگوں کی ہدایت کرنا۔ دیکھیں اب قرآن بھی ہادی، 12 بھی ہادی، اور جتنے نبی بھی آئے 1,24,000 وہ بھی ہادی آئیں، جن کو مرکز اور محور قرار دیا ہے وہ ائمہ طاہرین ہیں، جن کو خداوند متعال نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا فقط خداوند متعال کی نعمتیں، اس کی تعریف کے بارے میں تھی۔ آج یعنی یہ دعا الحمدللہ کامل ہو چکی ہے، جو آخری جلسہ ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں، اس دعا کو متن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ ثم لہ الحمد
مکان کل نعمت ہی لہو علینا، پھر اس کے لیے حمد و ثنا ہے اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں دی ہے، وعلی جمیع عبادہ الماضین والباقین عدد ما احاط بہ علمہ من جمیع الاشیاء، اور تمام گزشتے و باقی ماندے بندوں کو بخشی ہے ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، احاطہ رکھتا ہے، اس کا علم احاطہ رکھتا ہے۔ وَمَكَانَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا عَدَدُهَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً أَبَدًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر نعمت کے مقابلے میں دگنی چگنی جو قیامت کے دن تک دائمی و ابدی ہو، حمدًا لا منتہا لحدہ، ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنارہ، ولا حساب لعددہ ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ، اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، ولا مبلغ لغایتہ، جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر ہو، ولا انقطاع لامدہ، اور جس کی مدت غیر مختتم ہو، حمدا یکون وصلة الى طاعتہ و عفوہ، ایسی حمد جو اس کی طاعت اور بخشش کا وسیلہ ہو، وسببا الى رضوانہ، اور اس کی رضامندی کا سبب بن جائے، وذریعۃ الى مغفرہ، اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو، وطریقۃ الى جنتہ، جنت کا راستہ ہو، وخفیرا من نعمتہ وامنا عن غضبہ وظہیرا علی طاعتہ، اس کے عذاب سے پناہ ہو، اس کے غضب سے امان ہو، اس کی اطاعت میں معین ہو، وحاجزا عن معصیتہ وعونا علی تعدیت حقہ وطائفہ، اور اس کی معصیت سے مانے اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو، وظائفہ، حمدا نسعد بہ من اولیاء و نصیر بہ فی نظم شہداء بسیوف راہ، ایسی حمد جس کے ذریعے اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ انہ ولی حمید، بے شک وہی مالک مختار اور قابل ستائش ہے۔ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے کیسے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کی تعریف کیا ہے، خدا کس طرح ہمیں روزی دیتا ہے، خدا کس طرح ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، کیسی نعمتیں ہمیں بخشیں۔ والسلام ورحمۃ